یہ کہانی ایک ایسے جنگجو کی ہے جس نے اپنی تلوار اور ایمان کے زور پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک روسی سلطنت کو مسلسل 25 سال تک ناکو چنے چبا دیے۔ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جسے پکڑنے کے لیے روسی زار TSAR کو اپنی آدھی فوج بھیجنی پڑی۔ انہیں تاریخ داغستان کا شیر یعنی دی لائن آف ڈاغستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ 19ویں صدی کی شروعات ہی روس ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا اور اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے چیچنیا اور داغستان جو قفقاز کے پہاڑی علاقے ہیں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ روسی جرنیلوں کا خیال تھا کہ یہ کام چند مہینوں کا ہے۔ ان کا مقابلہ کسی باقاعدہ فوج سے نہیں بلکہ پہاڑی دیہاتیوں سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پہاڑوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کا نام سن کر روسی ماؤں کے بچے سونا بند کر دیں گے۔ 97 میں داغستان کے گاؤں گمری میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام علی رکھا گیا۔ بچپن میں علی بہت کمزور اور بیمار رہتا تھا۔ مقامی روایت کے مطابق والدین نے یہ سوچ کر اس کا نام بدلا کہ شاید اس کی قسمت بدل جائے۔ انہوں نے اس کا نام شامل رکھ دیا۔ نام بدلتے ہی واقعی کرشمہ ہوا۔ وہ بیمار بچہ ایک انتہائی طاقتور، ذہین اور پھرتیلا نوجوان بن گیا۔ وہ دوڑنے، تیرنے اور تلوار بازی میں سب سے آگے نکل گیا۔ اس نے قرآن، حدیث اور تصوف کی تعلیم حاصل کی اور نقش بندی صوفی سلسلے کا ایک پکا مرید بن گیا۔ روس نے داغستان پر حملہ کر دیا۔ داغستان کے پہلے امام غازی محمد جو شامل کے بچپن کے دوست تھے نے جہاد کا اعلان کیا۔ جنگ گمری، روسیوں نے گمری گاؤں کو گھیر لیا۔ امام غازی محمد اور شامل ایک چھوٹے سے قلعے میں پھنس گئے۔ روسی فوج نے توپوں سے قلعے کے پرخچے اڑا دیے۔ امام غازی محمد باہر نکلے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب قلعے میں صرف شامل اور چند ساتھی بچے۔ روسیوں کو یقین تھا کہ اب سب مارے جائیں گے۔ تب ایک ناممکن واقعہ ہوا۔ شامل نے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور قلعے کی اونچی دیوار سے سیدھا روسی سپاہیوں کے سروں پر چھلانگ لگا دی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اپنی تلوار گھماتے ہوئے روسیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ اگرچہ وہ شدید زخمی ہوئے، ایک سنگین ان کے سینے میں لگی اور پسلی ٹوٹ گئی، لیکن وہ زندہ بچ نکلے۔ روسی سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں لگا کہ یہ آدمی انسان نہیں، کوئی جن ہے۔ 1834 میں دوسرے امام کی شہادت کے بعد شامل کو داغستان اور چیچنیا کا تیسرا امام منتخب کیا گیا۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں، ایک حکمران تھے۔ انہوں نے بکھرے ہوئے پہاڑی قبیلوں کو ایک قوم بنایا۔ انہوں نے سخت شرعی قوانین نافذ کیے۔ انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ روسی فوج کی ہر نقل و حرکت کی خبر انہیں پہلے مل جاتی۔ ان کے ذاتی محافظوں کو مرید کہا جاتا تھا، جو موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ امام شامل جانتے تھے کہ وہ کھلے میدان میں روسیوں کی لاکھوں کی فوج اور توپوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے چیچنیا جنگلات کو اپنا ہتھیار بنایا۔ روسی فوج جب جنگل میں داخل ہوتی تو شامل کے مجاہدین درختوں کے پیچھے سے حملہ کرتے، انہیں مارتے اور غائب ہو جاتے۔ روسی جرنیل پاگل ہو گئے۔ وہ کہتے، ہم کس سے لڑے؟ دشمن نظر ہی نہیں آتا۔ امام شامل نے 1845 میں روسی وائسرائے پرنس ورونسوف کی بڑی فوج کو جنگل میں پھنسا کر اتنا مارا کہ روسی فوج کو اپنی توپیں اور راشن چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ روسی زار نکلس اول غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، مجھے شامل چاہیے، زندہ یا مردہ۔ یہ امام شامل کی زندگی کا سب سے دردناک باب ہے۔ روسیوں نے اپنی پوری طاقت لگا کر امام شامل کے قلعے آخلغو کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ مہینوں جاری رہا۔ بھوک اور بیماری پھیل گئی۔ امام شامل نے اپنی بیوی اور ایک ننھے بیٹے کو اس جنگ میں کھو دیا۔ صلح کی ایک کوشش میں انہیں اپنے بڑے بیٹے جمال الدین، جو صرف 8 یا 9 سال کا تھا، کو روسیوں کے حوالے بطور یرغم یعنی ہاسٹیج کرنا پڑا۔ روسی اس بچے کو لے گئے اور اسے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی شہزادے کی طرح پالا تاکہ شامل کو بلیک میل کر سکے۔ جمال الدین بعد میں روسی فوج کا آفیسر بن گیا اور کبھی اپنے باپ کی طرح نہ بن سکا۔ باوجود اس کے شامل نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہ ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں خطرناک چٹانوں سے اتر کر محاصرہ توڑ کر نکل گئے۔ 25 سال گزر گئے۔ ایک پوری نسل جنگ میں جوان ہو گئی۔ روس نے اب اپنی حکمت عملی بدل دی۔ انہوں نے جنگل کاٹ دیے اور ہر طرف قلعے بنا دیے۔ شامل کے ساتھی تھک چکے تھے اور کئی سرداروں نے غداری کر کے روسیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اگست 1859 میں امام شامل اپنے آخری 400 وفادار ساتھیوں کے ساتھ غونیب کی پہاڑی چوٹی پر محصور ہو گئے۔ نیچے 40,000 روسی فوج کھڑی تھی۔ روسی کمانڈر نے پیغام بھیجا، تمہاری بہادری کا احترام ہے۔ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو تمہارے اور تمہارے خاندان کی جان بخشی ہوگی اور تمہیں عزت دی جائے گی۔
अगर नहीं तो हम सबको मार देंगे। शामिल शहीद होना चाहते थे, लेकिन उनके साथ औरतें और बच्चे थे। उन्होंने अपने लोगों की जान बचाने के लिए जिंदगी का सबसे कड़वा फैसला किया। 25 अगस्त 1859 को दागिस्तान का शेर पहाड़ से नीचे उतरा और हथियार डाल दिए। जब इमाम शामिल को कैद बनाकर रूस लाया गया तो उनके साथ किसी मुजरिम जैसा नहीं बल्कि एक बादशाह जैसा सलूक किया गया। रूसी जार अलेक्जेंडर दोयम खुद उनसे मिलने आया। जार ने शामिल को गले लगाया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ हो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। शामिल को रूस के शहर कालोगा में एक शानदार घर दिया गया। वो वहाँ इज्जत के साथ रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा मक्का और मदीना में अटका था। 10 साल की कैद के बाद बूढ़े इमाम ने जार से दरखास्त की, मुझे हज पर जाने दो। जार ने इजाजत दे दी। 1870 में इमाम शामिल मक्का पहुंचे। कहा जाता है कि जब वो काबे के पास गए तो इतना हुजूम था कि उन्हें काबे की छत पर बिठाया गया ताकि लोग इस जिंदा लीजेंड की जियारत कर सकें। हज के बाद वो मदीना मुनव्वरा चले गए। वहीं 1871 में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये एक मुजाहिद के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अबदी नींद सोए। इमाम शामिल की कहानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आजाद पसंदों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने जदीद गोरिल्ला वॉरफेयर के उसूल सिखाए। आज भी दागिस्तान और चीचनिया में उन्हें एक रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। रूसी अदब यानी लियो टॉल्स्टॉय ने भी उनकी बहादुरी पर नॉवेल लिखे हैं। वो पहाड़ों का एक ऐसा बेटा था जिसने साबित किया कि ईमान और आजादी का जज्बा तोपों से ज्यादा ताकतवर होता है।